بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل زعفران آفیشیل پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے لگا ہوں وہ ہے OIC یعنی آرگنائزیشن اسلامک کنٹری اور عمران خان کے کردار کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی گزشتہ دنوں میں جو ہوا اسلام آباد میں OIC کانفرنس منعقد کی گئی، یعنی تمام 57 اسلامی ممالک کے سربراہان کے کانفرنس تھی، اور عمران اور ہمارا میڈیا اور خاص طور پہ یوتھ جو ہے یہ بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں کہ عمران خان نے 57 ممالک کے سربراہان کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور جو ہے امت مسلمہ کے مسائل کا جو علم بردار بن گیا ہے۔ عمران خان کو بڑا امت مسلمہ کا اور اسلام کا علم بردار بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس سب ٹاپک میں باری باری بات کروں گا۔ پہلے تو میں OIC کے کردار کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ OIC دراصل اس میں زیادہ تر عرب ممالک کے حکمران اس میں بہت زیادہ بڑی حد تک نمائندگی رکھتے ہیں، اور انہی کے ناک کے نیچے جو ہے فلسطین آج تک آگ میں جل رہا ہے، اور ان کے یعنی فلسطینی مسلمان جو ہے آئے روز شہید ہوتے رہے ہیں، اسرائیلی بمباری، اسرائیلی مظالم کا سامنا کرتے رہے ہیں، اور ان کی ہر قسم کے رائٹس کو جو ہے وہ بالکل چھین لیا گیا ہے۔ تو اکثر رمضانوں میں بھی اکثر فلسطینی مسلمانوں کو مسجد الاقصیٰ میں جو ہے ان پر تشدد کر دیا جاتا ہے، ان پر شل برسائے جاتے ہیں، ان پر گولیاں چلتی ہیں، انہیں شہید کیا جاتا ہے، اور نماز جمعہ تک کے اجتماعات اور رمضانوں میں تراویح کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس سے بھی جو ہے کافی متاثر ہوتے ہیں مسلمانوں کے تمام معاملات۔ تو آج تک OIC کے جتنے حکمران ہیں، OIC کے جتنے بھی نمائندگان ہیں، آج تک انہوں نے منظم طریقے سے فلسطین کے مسئلے کو اجاگر ہی نہیں کیا، بس بیان بازیوں تک ان کا آج تک انقلابی قدم نہیں اٹھایا، نہ ہی کوئی عملی اقدام کیا ہے۔ بس OIC میں کوئی بڑے سالوں بعد جا کے ان کی کوئی کانفرنس منعقد ہوتی ہے، اس میں خالی بیان بازیاں کی جاتی ہیں، مگر عملی طور پہ کوئی کردار نظر نہیں آتا، نہ ہی انٹرنیشنل سطح پر ان مظالم کے خلاف جو ہے کوئی بائیکاٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، نہ ہی آج تک اسلام کے رائٹس کے اوپر بات کی گئی، نہ مسلمانوں کے رائٹس کے اوپر کوئی عملی اقدام کیا گیا، اور نہ ہی ناموس رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے کوئی آواز اٹھائی گئی ہے۔ یورپی ممالک میں خاکے شائع ہوتے رہے اور فلمیں تک ریلیز ہوتی رہیں، یعنی توہین رسالت کی پر مبنی فلمیں ریلیز ہوتی رہیں، خاکے شائع ہوتے رہے اور فیسٹیول ہوتے رہے، مگر ان کی طرف سے کبھی یورپ کے خلاف قراردادیں پاس نہیں ہو سکیں۔ کیونکہ ان کا یورپ ان کے آقا ہیں اور وہ ناراض نہ ہو جائیں، تو اس لیے کبھی۔ اور فرانس نے حالیہ دنوں میں جو فرانس کے صدر نے جو سرکاری سطح پہ توہین رسالت کا ایک فیسٹیول منعقد کیا اور توہین آمیز خاکے شائع کیے، تو اس پر بھی کوئی خاص ان کی کوئی پروگریس نہیں ہے۔ OIC نے صرف اور صرف بیان بازیاں ہی کی ہیں، اور آج تک کشمیر کا کافی عرصہ ہو گیا ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی جیل میں اس وقت قید ہے کشمیری عوام، یعنی ان کو ہر طرح سے کرفیو میں ان کو گھیرا ہوا ہے، ان کو کسی قسم کی جو ہے وہ موومنٹ کی اجازت نہیں اور کسی قسم کی آواز اٹھانے کی اجازت نہیں، ہر قسم کے ہیومن رائٹس جو ہیں ان کے بالکل سلب کر لیے گئے ہیں۔ آج تک ان کے حوالے سے کبھی انڈیا کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا، انڈیا کے ساتھ نہ کوئی سرمایہ کاری کا بائیکاٹ ہوا ہے، نہ معاشرتی طور پر، نہ ان کے سفارتی سطح پہ ان کا بائیکاٹ ہوا ہے۔ یہی عرب کے شیخ حضرات جو ہیں وہ انہی کے ہی جو ہے نا چمچے گیری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور حال ہی میں پچھلے سالوں کی بات ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے جو ہے مودی کو جو ہے اسلامی کانفرنس میں بلا کے OIC کانفرنس میں بلا کے سول ایوارڈ سے نوازا گیا، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان مسلمانوں سے یہ کتنے مخلص ہیں یہ عرب کے جو حکمران ہیں۔ اور
آج تک کوئی خاص عملی اقدام نہیں اٹھا سکے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے۔ تو جہاں تک توہین رسالت کا معاملہ ہے، یہ تو بہت ہی حساس ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں نے مل کے احتجاج کیا عوامی سطح پر، لیکن حکمران کی طرف سے کوئی خاص رد عمل نہیں آیا، نہ ہی کوئی بائیکاٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی سفارتی سطح پہ سفارتی تعلقات منقطع کیے گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ ان کی منافقت ہے۔ OIC صرف اور صرف ایک امریکہ کی خوشنودی پر ہی وہ زیادہ یقین رکھتی ہے، اسلام کے یا مسلمانوں کے رائٹس یا توہین رسالت کے حوالے سے وہ اتنے مخلص نظر نہیں آتے۔ تو یہ تھے، میں OIC کا کردار بتا رہا تھا۔ پوری دنیا کے میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، برما میں بھی مسلمانوں کو جلایا گیا، چھوٹے چھوٹے مسلمان کے بچوں کو آگ میں جلایا گیا، کتوں کے آگے پھینکا گیا، فلسطین میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، کشمیر میں اس وقت مسلمان شہید ہو رہے ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے ہیں، تو کبھی OIC کی آواز نہیں نکلی، بس مذمت اور بیان بازی تک ہی وہ محدود ہیں، اور بس اپنا وہ فرض ادا کر کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ تو وہ بس بیان بازیوں تک ہاکنے، لیکن عملی طور پہ اقدام نہیں کیا۔ اگر آج میں کہہ دوں کہ صرف عرب کے ممالک ہی صرف جو ہے نا انڈیا کا اور اسرائیل کا خالی بائی کاٹ گئے، انڈین اور اسرائیلی کمپنیوں اور ان کے جتنے بھی لیبرس ہیں جو کام کر رہے ہیں عرب کے ممالک میں، صرف انہی کو ہی بے دخل کرنا شروع کر دے تو سب کچھ ان جو ہے نا، یہ انڈیا بھی اپنی اوقات میں آ جائے گا، اور اسرائیلی کمپنیاں جتنی بھی عرب میں کام کر رہی ہیں ان پہ خالی بینڈ لگا دیا جائے تو پھر خود بخود ان کی اوقات جو ہے سامنے آ جائے گی۔ لیکن ایسا وہ کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ عرب کے شیخوں اور عرب کے جو حکمران ہیں ان کے مفادات انہی کے ساتھ ہیں، ان کی سرمایہ کاری انہی ممالک میں ہے۔ جہاں تک عمران خان کی بات ہے، تو عمران خان آج جو اسلام فوبیا کے حوالے سے بڑا آواز اٹھانے کا چیمپئن بنا پھر رہا ہے، اور یوتھ یہ بڑا مشہور کر رہے ہیں جی اسلام فوبیا کے حوالے سے بڑی آواز اٹھائی ہے اور ناموس رسالت کے اوپر آواز اٹھائی ہے، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ پھر پاکستان میں جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گزشتہ عرصے میں جو ظلم کیا گیا، ان پر گولیاں چلائی گئیں، ان پر شیل پھینکے گئے، ان پر تیزاب پھینکا گیا، اور ان پر دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے کہ جی ناموس رسالت کی بات ہی انہوں نے جو دہشت گردی کا زمرے میں ڈال دیا، اور مسجدوں کے ائمہ پر جو ہے پابندی لگائی، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا کہ جی یہ انتشار پھیلا رہے ہیں، یا دہشت گردی کے مقدمات ان پر بنائے گئے کہ ناموس رسالت کے اوپر مسلمانوں کے جذبات کو جو ہے وہ ابھارتے ہیں۔ یہ تو عمران خان کس منہ سے آج عاشق رسول بنا پھرتا ہے، اور کس منہ سے اسلام کا علم بردار بن رہا ہے؟ اسے کیا عمران خان عمران خان نے آسیہ مولونہ کو نہیں بھگایا تھا؟ آسیہ مولونہ کو بھگانے کے لیے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتاریاں کیں، اور پورے کراچی سے لے کے خیبر تک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے کو خالی، اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے کو جو ہے دہشت گردی کے زمرے میں ڈال کر جو ہے مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا، اور کئی علماء اور مشائخ جو ہے سردیوں میں جو ہے وہ جیل میں نہ وہ گرم انہیں لباس دیا گیا، نہ کوئی میڈیکل کی سہولت دی، اور اسی میں سردی سخت جو ہے جان لیوا سردی میں ہی وہ تڑپ کے بڑی عمر کے جو علماء مشائخ تھے وہ شہید ہو گئے، جس میں حضرت علامہ شیخ الحدیث محمد یوسف سلطانی صاحب جو ہے شہید ہوئے تھے، اور بھی بہت سے علماء مشائخ جو ہے وہ اس طرح سے وہ ظلم کا شکار ہوئے۔ تو خادم حسین رضوی صاحب بھی بڑے تشدد کا نشانہ بنے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو عمران خان کی اس منافقت کو میں وضع کرتا ہوں عوام کے سامنے، کہ عوام کو چاہیے کہ ان چیزوں سے ہوشیار رہے۔ ابھی PTI اور عمران خان اپنی ساخت بچانے کے لیے اور عوام کے اندر اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے اسلام کا کارڈ کھیل رہے ہیں، ناموس رسالت کا کارڈ کھیلنے لگ گئے ہیں۔ وہ دھوکہ دیں، یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے، اور یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں جس تعاون اسلامی ممالک کو اکٹھا کر لیا ہے اور OIC کانفرنس میں، یہ صرف اور صرف ایک دکھاوا ہے، اس سے کوئی نتائج حاصل نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ عمران خان اپنی ساکھ بچا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر عملی اقدام کرنا ہوتا تو آج تک کر چکا ہوتا۔ عمران خان کی حکومت میں قادیانیوں کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، وہ جگہ جگہ اپنے مراکز بنا رہے ہیں، اور جگہ جگہ آئین اور قانون کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، اپنا کو مسلمان بھی شو کر رہے ہیں، اپنی مسجدیں بھی بنا رہے ہیں، مسجد کے نام پر جو ہے وہ سارا کچھ، اور تبلیغ بھی کھلے عام چل رہی ہے، اور اسلام کے خلاف بہت بڑے حد تک پروپیگنڈا بھی عمران خان کی حکومت میں ہی اضافہ ہوا ہے۔ توہین رسالت کے حوالے سے جو توہین رسالت کے کیسز ہیں، اور اس میں جو حوصلہ افزائی ہوئی ہے، وہ بھی عمران خان کی حکومت میں ہی زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور عمران خان کی حکومت میں ہی عورت مارچ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے پروموشن ملی ہے، یعنی پروموٹ ہوئے ہیں، اور یہ عورت مارچ کے آڑ میں جو اسلام کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، یعنی عورت مارچ ایک بہانہ ہے، عورت مارچ صرف اور صرف ایک بہانہ ہے۔
اصل جو ٹارگٹ ہے وہ اسلام ہے، اسلام کو بدنام کرنا ہے، اسلام کے بارے میں کھل کے جو ہے وہ توہین امیز کلمات کو وائرل کرنا ہے۔ اور سلوگن میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا، میں ذکر کرنا یا مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ سلوگن کس طرح کے ہوتے ہیں، وہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو یہ ہے عمران خان کا کردار، یعنی او آئی سی اور عمران خان کا دونوں کا کردار جو ہے منافقانہ ہے، اور عمران خان کی منافقت جو ہے عوام کو یعنی کچھ حد تک واضح ہو چکی ہے۔ تو مزید میں عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ عمران خان کے کسی بھی نعرے سے اور سلوگن سے متاثر نہ ہوں، کیونکہ یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اتنا ہی بڑا عاشق رسول ہوتا نا، اور اتنا ہی اسلام کا علم بردار ہوتا، تو آج یہ بہت کچھ کر چکا ہوتا، ٹھیک ہے۔ آسیہ مولینو کو نہ بھگاتا، عبدالشکور قادیانی کو نہ بھگاتا یہاں سے، اور بھی بہت سے جو کافی ایسے ہیں جن پر کیسز تھے، توہین رسالت جو ثابت شدہ گستاخ تھے، گستاخ بلاگرز تھے، ان کو یہاں ملک سے فرار نہ کروایا جاتا۔ تو یہ تھی ان کی اصلیت اور یہ ہے ان کی اوقات۔ تو ناظرین، بات میری، اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں، لائک شیئر لازمی کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، مشورہ دینا ہو تو کمنٹس میں لازمی کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو بآسانی موصول ہوتی رہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔